میں کہتا ہوں ہونا چاہیے ڈیول نیشنلٹی والوں کا رائٹ، کیوں نہ ہونا؟ میں کہتا کہ وہ ڈیول نیشنل اس لیے ہیں کیونکہ آپ لوگ اس ملک میں ان کو فیسلٹیز نہیں دے رہے، ان کو باہر جانا پڑ رہا ہے اپنے روزگار کے لیے. اور اگر کسی کے بچے وہاں پہ ہو گئے لیکن ان کا دل پاکستان میں ہے، دیکھیں امریکہ نے اس کا ایک حل نکالا کہ اگر آپ اوورسیز ہیں امریکن تو آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں اس صورت میں اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں امریکہ کے اندر. تو اگر کوئی ٹیکس پیئر ہے پاکستان کا اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان کے لیے تو اس کو ووٹ کا رائٹ ہونا چاہیے. لیکن وہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں نہ ٹیکس دیتا ہے نہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کو آپ ووٹ سے روک سکتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتا دیا کہ یہ نوجوان بہت بدزن ہو گئے اس پولیٹکس سے، تو ہم سنتے ہوئے بھی آ رہے ہیں کہ 3-4 سالوں سے کہ یہ پولیٹکس گندا ہے، ہاں فلاں ہے، اس میں لڑائیاں جھگڑے فساد یہ سارے چیزیں ہیں. تو سر ہم اگر ایک چیز کو دیکھتے ہیں نا، ہم اگر کوئی پازیٹیو چیز چل رہی ہے تو ہم اسی ایک ایکسپیکٹ کو دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے کہ یہ چیز پازیٹیو جا رہی ہے تو ہم نے صرف پازیٹیو سوچنا ہے. اور اگر ایک چیز نگیٹیو جا رہی ہے جیسے پولیٹکس ابھی یہ نگیٹیو ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے تو ہم صرف نگیٹیو سوچتے ہیں. اس کے بھی پازیٹیو ایکسپیکٹس ہوتے ہیں. مطلب ابھی کریٹیکلی ہم دیکھا جائے تو ایک پولیٹکس ایک عبادت بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اگر 2 گروہوں میں آپ نے صلح کر لی تو وہ عبادت ہے. تو پولیٹکس ہے بھی یہ سر ابھی مختلف کمیونٹیز ہے، وہ ایک آئیڈیالوجی پہ تو کام نہیں کرے گا پہلے. اگر اسی پولیٹکس کے بغیر اگر انہیں چھوڑا جائے تو ظاہری سی بات ہے میں الگ کمیونٹی کا ہوں تو میرے کچھ اور باتیں ہوں گی، اس کی کچھ اور ہوں گے. تو ابھی پولیٹکس وہی چیز کرتا ہے سر کہ ایک قانون کے ایک اسٹیٹ کے ایک پورا ایک اسٹیٹ بناتا ہے، بنانے کے بعد ساروں کے لیے ایک ہی قانون بناتے ہیں چاہے جیسا بھی ہو. تو ہمارے سیاستدان بہت اچھی بات کی ہے اور میں آپ کا پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صرف پولیٹیشین آپ کو کہیں گے پولیٹکس اچھی چیز نہیں ہے. جب ہم پولیٹکس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا اور کہتے ہیں نہیں یہ تو گند ہے میں نے اسے نہیں پڑھنا، تو پھر ہم اسی گند میں رہنے والوں کو فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. سو آپ نے بہت اچھا سولوشن کہا. اب ہر لیول پہ اپنے اپنے لیول پہ چاہے یونیورسٹی ہے چاہے کالج ہے چاہے محلہ ہے چاہے وارڈ ہے، everybody should be a part and parcel of politics. 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جی. ایک یہ کہ جو کسانوں کا معاشی قتل عام کیا گیا گندم میں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تب بھی یہ کیوں ہوتا ہے؟ پھر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے یا کاکڑ ہے یا نقوی ہے، لیکن جب بھی نون کا دور آتا ہے تب ہی کسانوں کا معاشی قتل عام ہوتا ہے. یہ جو ملوں والے ہیں یہ کانٹے لگاتے ہیں، مطلب کہ وہ جب گنا جاتا ہے یہ مطلب کہ گندم کا ابھی آپ نے دیکھا. تو یہ نون لیگ کے ہی دور میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر ابھی مریم نے کہا کہ ہم کسان مافیا ہیں، ہم مافیا ہیں، ہمارا قتل عام ہوتا ہے معاشی اور ہم بھی مافیا ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ انگلش کو ہم اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں دیتے ہیں؟ کیا احساس کمتری ہے یہ ہماری کہ ہمارا سارا جو تعلیمی نظام ہے وہ سارا ہی انگلش میں ہے کہ میں انگلش پڑھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مطلب کہ ٹرمپ ہے فار ایگزامپل، میں نے ایک پیراگراف پڑھا ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو مار دیا. جب میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ جو بائیڈن اس نے ٹرمپ کو مارا، یعنی اتنی ویک ہے لیکن اس کے باوجود اور اوورآل یہی کنڈیشن ہے. میرا سے پڑھی آپ نے انگریزی؟ پہلے سوال کا جواب. اور یہ نون لیگ کی اسکینڈل میں ہمیشہ کسانوں کا اس لیے کہ جو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ تو ایک باقاعدہ اسکینڈل تھا، پاکستان میں گندم موجود تھی لیکن پھر بھی اس کا اپروول، وہ اس کو منگوانا، اس کی یوٹیلائزیشن، وہ باقاعدہ ایک اسکینڈل تھا جو کہ منطقی انجام پہ پہنچنا چاہیے. اس میں صرف 1-2 بیوروکریٹس کو فارغ کیا جو رسپانسبل تھے، ان کو کسی نے ٹچ نہیں کیا. اور یہ پرائمریلی اس لیے بھی ہوا ہے کیونکہ جو PMLN کا ووٹ بینک ہے وہ بزنس کمیونٹی ہے، تو وہ ان کی توجہ وہاں پہ جاتی نہیں ہے. انگلش کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے دیکھیں سسٹم میں؟ بات یہ ہے کہ انگلش اس لیے امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ساری سائنسز انگلش میں. آپ 100% اردو ابھی کر نہیں سکتے، یا تو آپ پورا میڈیکل سائنس، انجینئرنگ، آرکیٹیکچر، جتنی بھی آپ کی اور چیزیں ہیں ان کو آپ پہلے تو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں، پھر جتنی تحقیقات ہیں ان کا بھی مزید اس میں ٹرانسلیٹ کریں. وہ تو میں مانتا ہوں، لیکن کوئی زبان سیکھنا جو ہے نا، میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ غلامی ہے، یہ ایک اسٹرینتھ ہے. لیکن اگر اپنی زبان میں ساری تعلیم ہو جائے تو وہ بہت بہتر ہے. سر مائی کویشچن از دیٹ کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے سن 1947 سے، سر اس میں ہو از دا مین کلپریٹ، پولیٹیشینز اور اسٹیبلشمنٹ؟
सर माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट के सर KPK में जो हालात है कि बलूचिस्तान में, सर वहाँ पे मीडिया कवरेज क्यों नहीं दिया जा रहा है? कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया कवर क्यों नहीं कर रहा? इसके दो रीज़न्स हैं। मैंने बलूचिस्तान में बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है, प्राइवेटली भी किया है, इंस्टीट्यूशंस की कोऑर्डिनेशन से भी किया है, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सेंसिटिव एरियाज़ पे अकेले नहीं जा सकते जो ऑलमोस्ट वॉर जोन होते हैं। तो मैं तो पहला कसूरवार इसमें मीडिया को ठहराती हूँ कि बहुत सारे जर्नलिस्ट इंटरेस्टेड ही नहीं होते बलूचिस्तान में। तो ये पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी फॉलो द स्टोरी एंड वी गो देयर। तो इसमें मुझे सिर्फ मीडिया का कसूर नज़र आता है। और पहला सवाल ये है कि पॉलिटिशियंस और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसकी जिम्मेदार पॉलिटिशियन है या एस्टेब्लिशमेंट है? देखिए, अयूब खान की किताब थी, मुर्गी है या अंडा है? बताती हूँ मैं। अयूब खान की किताब थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। उन्होंने उसमें लिखा है कि हम एक बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में आने का, हमारा काम ही नहीं है। लेकिन चूंकि सियासतदान उनको काम नहीं करना था तो हमें असिस्टेंस के लिए आना पड़ता, तो फिर इंटरफेरेंस हो जाती है। ये उन्होंने लिखा था 1970s में। मुबशिर, आप समझते हैं कि ये पॉलिटिशियन का कसूर है या एस्टेब्लिशमेंट का? मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है। उन्हें पॉलिटिशियंस उनके पास जाएं भी तो उन्हें मदद नहीं करनी चाहिए, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का उनको इजाज़त नहीं देता। ये एक बड़ी लेम एक्सक्यूज़ है कि जी वो आते हैं तो हम मदद करने पे मजबूर हो जाते हैं। आपकी डोमेन नहीं है, आपको नहीं उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। आपने इंटरफेयर किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया। मैं एक गलत काम के लिए आपके पास आऊँ, अगर आप उस गलत काम में मेरी मदद करते हैं तो आप भी गलत कर रहे हैं। लिहाजा मैं नहीं ये बात मानता कि पॉलिटिशियन जाए भी तो एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, उसको मदद नहीं करनी चाहिए। उनको फैसला करना चाहिए कि वो पाकिस्तान की सियासत से दूर रहेंगे, ये उनका काम नहीं है। फिर पॉलिटिशियन जाना बंद हो जाएगा जब वो मदद नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो डोर ओपन रखते हैं मदद करने का तो हर कोई चला जाता है मदद लेने। लेकिन पॉलिटिशियन जाना रुक जाए ना? नहीं, वो मदद करना रुक जाए। नहीं, ये मैं आपको बताऊं, पावरफुल गेम पे पावर को चाहिए कि वो अपनी पावर एक्सरसाइज करनी बंद करे, बाकी रूल्स खुद ब खुद ठीक हो जाए। मेरा नाम आयशा मोहसिन अनवर है और मेरा सवाल जो है वो ज़रा पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इमरान खान और नवाज शरीफ के अलावा भी कई मसले हैं तो गुड। मेरा सवाल आपसे है और मेरा सवाल ये है कि मेरा भी 3rd सेमेस्टर है और मेरी ज़िंदगी में अभी कोई गोल नहीं है मेरा। तो मुझे बस आपसे सवाल ये करना है कि हाउ टू बी लाइक यू, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ लाइक यू। बस इतना सा सवाल है मेरा। कामयाब, वो लोग आपको बड़ा कामयाब समझते हैं। एक ने भी कहा है आप बहुत अमीर, सबसे अमीर साफ़ी हैं, जहाज शाद रखते हैं। देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि जो अल्लाह की मेहरबानी होती है उनका जितना आदमी शुक्र करे वो कम है, वो इंसान की हैसियत से ज़्यादा होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं कसम नहीं खाता, लेकिन ये रिस्क है मेरे आगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं की। आप सब नौजवानों का बहुत शुक्रिया। आखिर में आप सब के लिए तालियां आप खुद बजाएंगे।